إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم مشکات میں فصل الثالث کو ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آج جو ہے الفصل الثانی اور الفصل الثالث پڑھ لی انشاءاللہ العظیم. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل الثالث. ایک مرتبہ درود شریف آپ لوگ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفصل الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے تھے؟ یقبلها. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف وہ لوٹ رہی ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بوسہ لیتے وہ ہوا صائم، اس حال میں کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ روزہ دار تھے. ویمص لسانها، اور اس کا کیا کرتے تھے؟ اور ان کا زبان اپنی دہن مبارک میں لیتے تھے. ان کا زبان اپنے دہن مبارک مطلب اپنی زبان میں لیتے تھے، اس کو چھو لیتے تھے. تو وہ کیا تھے اس حال میں کہ وہ روزے میں تھے. اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد کو جو ہے وہ کیا ہو اپنے اوپر قابو ہو کہ آگے اجتماع کی طرف بات نہیں بڑھے گی، تو پھر اس کے لیے جو ہے جائز ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان کی علاوہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، اپنی بیوی سے جو ہے وہ استفادہ، بلکہ یعنی یہ بوس اور کنارے جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات وَيَمُصُّ لِسَانَهَا یہ قابل کیا ہے ذکر ہے کہ وہ ان کا زبان جو ہے وہ اپنے دہنے مبارک میں مطلب اپنے زبان میں لیتے تھے، اس کو چاٹ لیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں عام لفظوں میں. اب یہاں پر سوال ایک مسئلہ ہے فقہ کا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہے اپنا لعاب جو ہے وہ کیا کر لے، وہ نگل لے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کسی اور کا لعاب کوئی کرتا نہیں ایسے، لیکن ویسے مسئلہ ہے کہ اگر کسی اور کے لعاب لے کر وہ لے لے تو اور وہ نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا یہاں پر کیا کرتے تھے؟ مس لسان کرتے تھے، ان کی زبان مبارک کو اپنے زبان میں اپنے دہن مبارک میں لیتے تھے. تو اس سے یا تو اب سوال ہوتا ہے کہ اس سے تو پھر روزہ ٹوٹنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے نا کہ اس سے جو ہے وہ ان کے عائشہ رضی اللہ عنہ کا لعاب جو ہے ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلق میں چلا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یا صرف زبان چوس لیتے تھے اور اس کا لعاب جو تھے وہ نیچے نہیں جا رہے تھے، ایک یہ وجہ ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کیا کرتے تھے، تھوک جو آتا تھا وہ نکل نہیں لیتے بلکہ وہ تھوک لیتے تھے، یعنی وہ لعاب جو تھا وہ تھوک لیتے تھے، باہر تھوک لیتے تھے، اس کو نہیں نکلنے دیتے. تو اسی وجہ سے ویسے یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ کیوں کرتے تھے. تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اقوال تقاریر پر ہماری شریعت جو ہے وہ موقوف ہے. اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو پھر حرام کا حکم لگ سکتا تھا. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے ایسی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کرے، لیکن اگر کوئی کر لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا. تو اسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار خلاف اولاد چیزیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پورے ایک مہینے کو جو ہے ان پر کنٹرول نہیں تھا یا کوئی اور وجہ تھی، کوئی اور وجہ نہیں تھی، بلکہ اپنی امت کو آسانی کے لیے جو ہے بعض ایسے افعال کرتے تھے جو نہ مناسب تھے، تاکہ امت پر جو ہے اس کے لیے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ معلوم ہو جائے.
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لعاب اگر نہیں نگہ تو پھر ایسا حرکت جو ہے ایسا فعل کرنا جائز ہے، لیکن اگر کسی کو کنٹرول نہ ہو خود پر ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے ایسے اقدامات کے نہیں کرنا چاہیے. دوسرا نمبر وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرة للصائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاں روزہ دار کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ بوس اور کنارہ کرنا کیسا ہے. فرخص له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. وَأَتَاهُ آخر، اور دوسرا ایک اور آدمی ہے فَسَأَلَهُ، یہی مباشرت مطلب بوس اور کنارہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹنا، یہ پوچھا. فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو منع کیا. فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، پس جس شخص کے لیے اجازت تھی وہ شیخ تھا، بوڑھا آدمی تھا. وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ، اور جس کو منع کیا تھا وہ کیا تھا؟ بوڑھا آدمی تھا. رواہ ابو داؤد. تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، جماعت تک بات پہنچے تو پھر ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کرنا اس کے لیے مکروہ ہے. اگر ایسا کیا کرتے اگر کنٹرول تو پھر جائز ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو کلی چھٹیاں دی جائے، کیا جائے کلی چھٹیاں دی جائے. بہرحال آج کل جو ہے بوڑھی کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. آگے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعہ القیء، جس شخص نے بے اختیار قیء کر لیا وہ صائم، وہ اس حال میں کہ وہ روزہ دار تھا. فلیس علیہ قضاء، تو پھر اس پر قضا نہیں ہے. ومن استقاء عمدا، جس نے جان بوجھ کر قیء کیا فلیقضی، وہ اس کو چاہیے کہ وہ روزے کی قضا کر لے. اب یہاں پر یہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے شاید پڑھے ہوں گے ہدایہ کے جو اختلاف ہے اس میں جو ہے تقریباً 12 صورتیں آتی ہیں. جب ہم اس کو شمار کریں گے نا، اس عبارت میں 12 صورتیں لکھی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر ہم اس کو شمار کریں گے تو پھر تقریباً 12 صورتیں آتی ہیں قیء کی. اس میں 2 صورتیں ایسی ہیں جو مفتابی قول کے مطابق روزہ توڑ دیتا ہے. یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، ایک بار یاد کر لے تو بس جو ہے پھر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی آسان ہو جاتا ہے، فوراً آپ سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. تو 12 صورتیں بنتی ہے، ان میں سے صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی سب میں جو ہے نہیں ٹوٹتا. ان میں سے پہلا صورت کیا ہے؟ کسی نے جو ہے جان بوجھ کر قیء کیا اور وہ بھی قصدن، یعنی جان بوجھ کر قیء کیا اور وہ بھی کیا منہ بھر کر. جان بوجھ کر مطلب کوئی اپنی انگلی جو ہے حلق میں اندر داخل کرے تو اسے خود بہت جو ہے کہ آ جاتا ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا، جس کا دل خراب ہوتا ہے تو وہ کہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کہ آ جائے تو وہ ایسا کر لیتے ہیں. تو جان بوجھ کر جس نے کیا کر دیا، کی حلق میں انگلی ڈال کر اور پھر اس کے بعد منہ بھر کر کے آیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک یہ بات. دوسرا یہ کہ اگر کسی نے جو ہے وہ کیا قیء تو کر لی، خواہ وہ منہ بھر کر ہو، خواہ کیا ہو تھوڑا سا ہو، جان بوجھ کر نہ بھی ہو، تھوڑا سا ہو، قلیل ہو، کثیر ہو، لیکن وہ قیء جو ہے کیا ہو جائے، واپس چلا جائے، حلق کے اندر واپس چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ان 2 صورتوں میں ایسی ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر قیء کیا اور وہ بھی منہ بھر کر تو ایسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ اندر نہ گئے ہو. اور دوسرا یہ کہ کسی نے جان بوجھ کر تو قیء نہیں کی، یا کسی نے جان بوجھ کر قیء تو کی لیکن وہ منہ بھر کر نہیں ہے، لیکن وہ خود بخود جو ہے نا وہ کیا کر دیا جائے، اندر چلے جائے، اندر چلیے تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس طرح اگر کسی کا دل خراب ہوتا ہے، جس کو متلی کہا جاتا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے حلق تک آ جاتا ہے پھر واپس لوٹ جائے، جو عجیب سا ترش سا پانی ہوتا ہے وہ حلق تک آ جاتا ہے پھر دوبارہ نیچے چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ ابھی آیا نہیں ہے نا، وہ تو خود بخود پھر چلا جاتا ہے، حلق تک آ جاتا ہے، منہ میں ابھی تک آیا نہیں ہے تو پھر وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو وہی بات ہے فلیس علیہ قضاء، تو اس پر روزہ نہیں. ومن سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ نہیں، مکروہ کی کسی سے بات نہیں ہے، صرف فاسد ہونے اور نہ فاسد ہونے، قضا اور قضا غیر قضا کے اعتبار سے ہوگا.
ومن استطاع عمدا فلیقضی، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا، جس نے جان بوجھ کر کی تو پہلی صورت میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. آگے جاتے ہیں. وعن معدان بن طلحة رضی اللہ تعالی عنہ رحمہم اللہ ان ابا الدرداء حدثوا، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی ہے یا بیان کی ہے اس کو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیقیا فافطر، پس پھر روزہ توڑ دیا، پھر افطار کیا مطلب کچھ کھایا پیا. قال راوی فرماتے معدان ابن طلحة، راوی فرماتے فلقیت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق، کہ میں جو ہے دمشق کی مسجد میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ملاقات ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمتگار تھا، خادم تھا، ان کے ساتھ ان کے لیے مسواک اور لوٹے وغیرہ کا بندوبست کرتا تھا. فقلت، میں نے کہا ان ابا الدرداء، کہ ابو الدرداء، ہاں یہ غیر منصرف ہے اسی وجہ سے، ابو الدرداء حدثني، انہوں نے مجھے بیان کیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاف افطر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قی کیا اور پھر روزہ توڑ دیا. قال صدقا، انہوں نے فرمایا کہ ابو درداء نے سچ کہا. وانا صببت له وضوءه، وضو نہیں ہے، وضو مطلب وضو کا پانی، وضو جو ہے اس عمل کو کہا جاتا ہے جو ہم وضو کرتے ہیں نا اس عمل کو، اور وضو کا پانی. وانا صببت له، اور میں ہی ڈالنے والا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وضوءه، اس کے پانی، وضو کا پانی. اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قی کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کر دیا، روزہ توڑ دیا. تو اس حدیث سے گویا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کو بھی قی آئے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں پر مطلقاً قی سے نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر قی قرانی کی ہے. اور جو حضور اکرم صلی اگر یہ نہ بھی ہو جان بوجھ کر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قی کی وجہ سے جو ہے روزہ نہیں توڑا ہے، بلکہ کسی عذر کی وجہ سے جو ہے نفل روزہ توڑا ہے. نفل یہ وہ روزہ جو ہے وہ توڑا ہے، اور عذر کی وجہ سے نفل روزہ توڑنا جائز ہے. فرض بھی جب جائز ہے تو پھر تو نفل روزہ بطریقہ اولا جائز ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ کہ اس حدیث سے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قی کی وجہ سے جو ہے روزہ توڑ دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر جو روزہ توڑ دیا تھا وہ عذر کی وجہ سے تھا، وہ عذر کی وجہ سے تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ وہ روزہ یوں ہی توڑ دیتے تھے، بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے توڑ دیا تھا. وعن ابی حجہ وضوءہ، اب یہاں پر وانا صببت له وضوءہ، یہاں پر یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ آیا کسی کا وضو کرانے میں کسی کی معاونت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں. ایک ہوتا ہے یا وضو کے پانی کا ڈالنا، تو اس میں تو جواز معلوم ہوتا ہے، جیسے یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتے تھے، وضو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آزاد ہوتے تھے، وہ صرف پانی ڈالتے تھے. اور دوسرے اس کی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اعضاء پر بھی آپ کو یعنی دوسرا جو ہے معاون پانی بھی ڈالے اور اس کو ملی بھی، تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہوگا، یہ پھر مکروہ ہوگا. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو یا کسی وجہ سے تو پھر اس کا پھر جائز ہو جاتا ہے. وعن عامر بن ربيعة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مرتبہ، اتنا زیادہ دیکھا اسے جس کو میں شمار نہیں کر سکتا، یتسوق، کہ وہ کیا کرتے مسواک کرتے تھے، وہ ہوا صائم، اس حال میں کہ روزے کی حالت میں. اب یہ ہے کہ آیا روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. خواہ مسواک ترک ہو، خواہ جو ہے وہ خشک ہو، خواہ اس میں ذائقہ ہو، کبھی کبھار جو ہے اس میں کڑوی سی ذائقہ ہوتی ہے نا. تو اس کے بارے میں جو ہے یہ بات یاد رکھ لو، کیا یہ بات یاد رکھ لو کہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، احناف فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسواک کا، کوئی بھی مسواک ہو مطلقاً کسی بھی وقت جو ہے روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اور ہم اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب زوال ہو جائے،
یعنی دوپہر کا وقت ہو، جب زوال ہو جائے، زوال سے پہلے مسواک کرنا جائز ہے، زوال کے بعد جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. وہ دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ زوال کے بعد پھر منہ جب معدہ خالی ہو جاتا ہے تو پھر اسے بو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، مجھ سے زیادہ پسند ہے وہ خوشبو. تو اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اس کو مٹھانا جو ہے تو پھر مسواک جو ہے اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہوگا. لیکن بہرحال مسواک کرنے یا نہ کرنے سے اس بخارات یا اس معدہ کا گرمائش سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس وجہ سے احناف جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہا اشتکیت عینی، کہ میرا آنکھ دکھ رہا ہے، درد کر رہا ہے، افاکتحل وانا صائم، کیا میں اس حال میں کہ جب کہ میں روزہ دار ہوں میں سرما لگا لوں؟ قال فرمایا نعم، جی ہاں لگا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ لگا لے. اس کے بارے میں یہ اصول یاد رکھ لیں. ایک ہوتا ہے کیا ہے منفذ، منفذ ہوتا ہے منفذ مطلب یہ ناک جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کیا اس کا راستہ جو ہے وہ پیٹ تک ہوتا ہے اور اوپر دماغ تک بھی ہوتا ہے. اور اس طرح حلقہ جو ہے وہ فوراً نیچے جو ہے وہ اس کا فوراً جو ہے ربط کہاں سے ہے؟ معدے تک ہے. تو ہر ایک ہوتے ہیں منفذ اور ایک ہوتے ہیں سوراخ. اور اس طرح مقعد جو ہے نا نیچے مقعد جو ہے انسان کا شرمگاہ، تو اس کا بھی تعلق ہے، اگرچہ آج کل اس میں اختلاف آیا ہے فقہاء کرام کا. تو منفذ میں کوئی چیز ڈالنے سے جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے، قضا بھی رکھنی پڑے گی. اور دوسرا ہوتا ہے مسامات، جو ہمارے بدن میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، جیسے بال، بدن پر جو بال ہے نا اس کے نیچے جو سوراخ ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ مسامات کہلاتے ہیں. تو مسامات کے ذریعے سے اگر کوئی چیز بدن تک پہنچ جائے تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ آنکھ جو ہے وہ منفذ میں ہے یا مسامات میں ہے؟ تو فقہاء کرام جو ہے اس پر متفق ہے کہ یہ منفذ نہیں ہے، اس کا دماغ یا معدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرما لگانے کی اجازت دی. حتیٰ کہ اگر آنکھ میں دوائی ڈالی جائے یا آنکھ میں سرما لگایا جائے اور اس کا حلق میں کیوں نہ جو ہے کیا ذائقہ مخصوص ہے، پھر بھی جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں البتہ اگر یہ طب کا مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کیا ہو جائے، طب جو ہے ڈاکٹر لوگ یہ ثابت کرے کہ نہیں آنکھ اور دماغ یا آنکھ اور اس کے درمیان تعلق ہے، راستہ ہے، تو پھر اس صورت میں پھر مسئلہ بدل جائے گا. لیکن بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یہ روایت موجود ہے. وعن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے روایت ہے، قال وہ فرماتے قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بالعرج، عرش کے مقام پر، یصب علی رأسہ الماء، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر جو ہے پانی ڈال رہے تھے، وہ صائم، اس حال میں کہ وہ روزہ دار تھے. کیوں پانی ڈال رہے تھے؟ من العطش، یا تو پیاس کی وجہ سے، اور من الحر، یا جو ہے وہ کسی گرمی کی وجہ سے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ مسامات کے ذریعے سے یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے کوئی غسل کرے یا جو ہے بہت پیاس لگ رہی ہو، تو پھر جو ہے اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا، پانی ڈالنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. اس سے اصل میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی انسان غسل کر لیتا ہے تو اس کی تھوڑی سی پیاس جو ہے وہ بجھ جاتی ہے. پھر اشکال ہو سکتا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ جو ہے یہ کیا ہو، یہ مکروہ ہو یا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل کیا ہے. ہاں البتہ ایسا ہوتا ہے بعض لوگ جو ہے بار کرتے ہیں، ایک گھنٹے میں وہ 10 مرتبہ کر لیتے ہیں.
منہ دھوتے ہیں، پانی منہ میں ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں اللہ امان والحفیظ، تو پھر اس صورت میں وہ عمل جو ہے مکروہ ہوگا، کیونکہ یہ انسان کو کیسے پانی تک لے جانے والی ہے، اور پانی سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے جو ہے کبھی کبھار ایسا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح ہر گھنٹے میں 10 مرتبہ کوئی جو کرتا ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا، مکروہ ہوگا۔ وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا بالبقيع، بقیع کا مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتا وہ ایک آدمی کے پاس آیا، وهو يحتجم، اور وہ آدمی جتا وہ حجامہ کر رہا تھا، وهو آخذ بيديه ل18 خلت من رمضان۔ اب کیا کیا؟ اب جو ہے وہ آخذ بیدی، کہ وہ آخذ، اور وہ فرماتے شداد ابن اوس کہ میں نے کہ وہ آخذ، کہ میں نے جو ہے یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ل18 خلت من رمضان، یہ کب؟ 18ویں رمضان پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے مقام پر ایک آدمی کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہاں وہ آدمی تو حجامہ کروا رہا تھا یا کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور یہ 18ویں رمضان تھی، کیا ہے؟ 18ویں رمضان تھی۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطر الحاجم والمحجوم، حجامہ کرنے والا اور جس کا حجامہ ہو رہا ہے، یہ دونوں افطار کرے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس سوال پیچھے ہم نے پڑھ لیا ایک حدیث میں کہ حجامے سے کوئی آگے بھی ایک حدیث آ رہا ہے کہ حجامہ ہو گیا، احتلام ہو گیا، قے ہو گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس حدیث میں تو موجود ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہم اس کا تعویل کرتے ہیں یا تو اسی وجہ سے کہ وہ محجوم جو ہے وہ تو بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حاجم نے کا حکم دیا تھا کہ میں نے بتا دیا تھا کہ پہلے زمانے میں کیا کہتے ہیں، سینگ کے ذریعے سے گائے کی سینگ جو ہے نا، اس کے منہ میں جو ہے کیا کرتے، کھینچ لیتے تھے خون کو، اور پھر جب خون اس کے منہ میں آ جاتا ہے پھر تھوک لیتے تھے، تو کیا تھا وہ حاجم تو وہ محفوظ نہیں تھا کہ اس کا جوف اس کے معدے تک وہ خون چلا جائے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ دونوں غیبت کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی وجہ سے غصے میں آ کر فرمایا کہ ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ حرام کی حلال چیزوں سے تو بچتے اور حرام چیزوں میں ارتکاب کر لیتے، ایسے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ افطر الحاجم والمحجوز، رواه ابو داود وابن ماجه والدارمي، قال الشيخ الامام محيي السنه، وتأوله بعض من رخص في الحجامه، وتأوله بعض، کہ بعض فقہاء کرام نے اس حدیث میں تعویل کیا ہے، من اس فقہاء نے رخص في الحجامه، جو حجامہ کی اجازت دیتے ہیں روزے کی حالت میں، اي تعرض للافطار، کہ یہ افطار کو کے قریب لانا ہے، حجامہ کرانا چاہیے تو افطار پر خود کو پیش کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ المحجوم للضعف، محجوم کرا وہ بہت کمزور ہو جائے گا تو وہ افطار کرنے پر مجبور ہو جائے گا، والحاجم، اور حاجم اس لیے لأنه لا يأمن، کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہے، میں نے اس بات سے يصل شيء کے خون میں سے کوئی چیز ہے الى جوفی، اس تک پہنچے بمس الملازم، اس سینگ کی چوکنے، کس چیز کی وجہ سے؟ سینگ کرانے کی وجہ سے، ملازم جس کے ذریعے سے حجامہ کراتے ہیں نا سینگ، اس کی وجہ سے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما، جس شخص نے من رمضان من غیر رخصت، جس شخص نے بغیر کسی عذر کے صرف ایک رمضان کا روزہ نہیں رکھا، رمضان میں ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، ولا مرضا، یعنی من غیر بغیر عذر کے، ولا مرضا، اور اس کا کوئی مرض بھی نہیں تھا، بیمار ہے، لم يقض عنه صوم الدهر كله،
وَإِن صَامُوا، وہ پوری زندگی روزہ کیوں نہ رکھے پھر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے رمضان میں نفل کس چیز کو فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. فرض جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اتنا مبارک مہینہ ہے تو اس کا جو ہے وہ عام دنوں کا کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی کہ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے والے کے لیے یہ اتنی بڑی جو ہے وعید ہے. وعنہ، یہ کن سے روایت تھا؟ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم، کتنے زیادہ، کم جو ہے یہ خبریہ ہے بہت سارا. کم من صائم، کتنے زیادہ روزہ دار ہوتے ہیں لیس لہ من صیامہ الا ظما، کہ اس کو روزے کا ثواب نہیں ہوتا مگر اس کی پیاس کا. اس کی پیاس کے علاوہ جو ہے اسے کسی اور چیز کا ثواب نہیں ملتا روزے سے. وَكَم مِّن قَائِمٍ، اور کتنے کیا کرنے عبادت گزار ہوتے ہیں رات والے لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ، تو اس کا اس کس چیز قیام سے کچھ بھی ثواب نہیں مل رہا ہے الا سحر، مگر کس چیز بیداری کا، بیداری کا ثواب ملتا ہے بس. تو یہ کیوں؟ یا تو اسی وجہ سے کہ اس میں ریا ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہوتا، نیت صحیح نہیں ہوگا، یا یہ کہ وہ تمام حرام افعال جو ہے صائم یعنی کیا کرتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں گناہ بھی کرتے ہیں. حالانکہ بات کرنے سے زیادہ گناہوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے. الفصل الثالث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم لا يفطرن الصائم، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے روزہ دار یہ روزہ دار کا روزہ نہیں توڑتے، روزہ دار کا روزہ نہیں توڑتے ہیں. وہ کون سے ہے؟ الحجامہ، حجامہ، والقی، اور قی، والاحتلام، احتلام، اور قی بھی مطلقاً نہیں ہے، احتلام تو ویسی بھی روزہ نہیں تو. وعن ثابت البنانی رضی اللہ تعالی عنہ قال، اچھا یہ ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالی کیونکہ یہ صحابی نہیں ہے. قال سئل انس بن مالک رضی اللہ تعالی، پوچھا گیا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، کنتم تکرہون الحجامة للصائم على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روزہ دار کے لیے حجامہ کو پسند کرتے تھے؟ قال لا، انہوں نے تو کہا نہیں، الا من اجل ضعف، دیکھو کتنی صراحتاً حدیث ہے، الا من اجل ضعف، مگر کمزوری کی وجہ سے. کسی کو خدشہ ہو کہ خون نکل جائے گا تو بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا تو پھر اس شخص کے لیے جو ہے وہ ہوتا. وعن البخاری رضی اللہ تعالی وعن البخاری رحمہ اللہ تعالی تعلیقا قال قال كان ابن عمر، تعلیق اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کا سند جو ہے وہ کیا سند بیان نہ کیا ہو. قال كان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ يحتجم صائم، کہ حضور صلی اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھا، حضرت عبداللہ وہ جو ہے وہ پہلے روزے کی حالت میں حجامہ کرواتے تھے. کیا کرتے تھے؟ روزے کی حالت میں جو ہے وہ سینگے لگوا لیا کرتے تھے. ثم ترکو، پھر انہوں نے روزے کی حالت میں چھوڑ دیا. فکان یحتجم باللیل، پھر وہ رات میں جو ہے وہ کیا کرنے لگے؟ حجامہ کروانے لگا. ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ جوان تھا تو اسی وجہ سے اس کو خاص جو ہے خون نکلوانے سے کوئی خاص وہ نہیں پڑتی تھی، لیکن جب پھر بعد میں ہو سکتا ہے کہ یہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس کو طاقت نہیں تھی، کسی سے خون کی کمزوری تھی، پھر اسی وجہ سے انہوں نے رات میں اس نے شروع کر دیا ہو. وعن عطاء قال ان مغمزہ، کہ بے شک وہ فرماتے ہیں حضرت عطاء رحمہ اللہ تعالی قال، وہ فرماتے ہیں کہ ان مغمزہ، کہ اگر کوئی روزہ دار جو ہے وہ کلی کرے، ثم افرغا، پھر خالی کر لے، ما جو کچھ فیہ من الماء، فیہ من الماء، مطلب اس کے منہ میں جو کچھ تھا اس سے پانی میں سے اس سے جو ہے وہ نکال لے اپنے منہ سے، لا یضیرہ، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ پانی جو یہ پھر نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے. کیا نہیں نقصان پہنچاتا ہے؟ پھر سے پہنچا ایزدردا،
ریقہ کہ اس کا لعاب جو ہے یا پانی کا جو قطرات جو ہے وہ کیا ہو منہ میں باقی رہ جائے. وما بقی فیہ یعنی جو لعاب کی تھوک جو ہے قطرے جو ہے یا پانی کے جو ایک دو قطرے ہیں وہ رہ جائے تو پھر جو ہے اس کے روزے کو اگر وہ نکالے تو پھر جو ہے کوئی خاص پر نہیں پڑتا. ولا يمضع العلق اور اس طرح جو ہے وہ کیا کرے روزہ دار جو ہے وہ کیا کرے گوند نہ چبائے. فإن ازدرد الريق العلق لا أقول اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرے روزہ دار جو ہے وہ گوند چبا لے پھر جو ہے فإن ازدرد الريق العلق اور پھر جو ہے وہ کس چیز کا اس گوند کا تھوک جو ہے وہ نگل لے لا أقول إنه يفطر تو پھر میں نہیں کہوں گا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ولكن ينتهى عنه لیکن اس کو چاہیے کہ وہ منع ہو جائے وہ کیا ہو جائے منع ہو جائے. اب یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں آپ ایک تو یہ ہوتا ہے یہ مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ کیا کر دیا یعنی تھوک وغیرہ انہوں نے منہ یعنی پانی وغیرہ کچھ پی لیا پھر اس کے بعد جو ہے کلی کی اور صرف تری جو ہے وہ بات پانی کی تری منہ میں باقی تو اگر وہ پانی کی تری جو ہے وہ نکلے تو اسی پہ کچھ خاص جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یزدرد ریقہ کا یہی معنی ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہو یا غسل کرنے کے بعد جو تھوڑی بہت تری یا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو اس کے نکلنے سے روزے کو نقصان نہیں ہوتا کیونکہ پھر اس طرح جو ہے انسان جب بار بار اسی طریقے کو تھوکے گا تو اس سے انسان وہم کا شکار ہو سکتا ہے. ایسے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہو جائے تو پھر یہ تھوکتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے ایسے عادتوں سے. جیسے انسان جو اس کی شکی مزاج بن جاتا ہے پھر شیطان کے دروازے کھل جاتے ہیں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ. یہ ثابت ہو گیا کہ اس تری اور ٹھنڈک سے جو ہے وہ روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا. علق کسے کہتے ہیں یہ دیہاتوں میں ایک چیز ہوتی ہے گوند سا ہوتا ہے ببل سا ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اس میں ذائقہ نہیں ہوتا تو اگر وہ کوئی چبا لے اس کو چبا لے تو چونکہ اس میں ذائقہ نہیں ہوتا نا تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح اگر کوئی چبا لے اس کو گوند کو تو کیا کرے تھوک لے ڈال لے منہ سے باہر نکالے لیکن اس کا تری جو ہے وہ محسوس ہو جائے حلق میں تو پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ تو لعاب ہوتے ہیں نا لعاب. ہاں لیکن بہتر یہ ہے ولیکن ینہی عنہ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو نہ کھا لیا کرے. آج کل ملے کہ بھی نہیں پہلے زمانے میں تھا ہمارے علاقے میں بھی یہ تھا گوند کہا جاتا ہے میں نے دیکھا بھی تھا. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم اس کو کھا لیتے تھے منہ میں ڈال یعنی جن چیزوں سے جو جھاڑو بنائی جاتی ہے نا جھاڑو اسی قسم اسی طرح جو ہے ایک کیا ہوتا ہے ایک پودا ہوتا ہے اسی سے بنائے جاتے ہیں ببل کی طرح ہوتا ہے لیکن اسی پر ببل کو قیاس نہ کیا جائے کیونکہ ببل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیوں کیونکہ ببل جو ہے یہ میٹھا ہوتا ہے جب انسان چنگم کو جو ہے چباتا ہے تو اس کے لعاب میں وہ لعاب جو ہے یہ میٹھا لعاب جو ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں تو گویا کہ اس کا ذرات جو ہے وہ نیچے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ علق میں جو ہے نا یہ گوند اس میں بھی اگر ذرات چلے جائے نا اس کا تو پھر جو ہے اس کا یہ شروع میں جو ہے ذرے ہو جاتے ہیں پھر آخر سے جب چبا لیا جائے تو پھر یہ جو ہے یہ ببل کی طرف جو ہے سخت ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا اگر ذرات چلے جائے تو پھر تو گوند میں بھی جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں لیکن ببل میں جو ہے ہر روزہ ٹوٹے گا کیونکہ اس کا جو میٹھا پن ہے وہ خود بہت جو ہے لعاب کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں. تو اس سے جو ہے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں تھری وغیرہ سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. میرے خیال سے ختم ہو گیا انشاءاللہ العزیز یہ باب الصوم مسافری پر انشاءاللہ
یہ پھر وہاں پر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر پیر کے دن سے شروع کریں گے. باقی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں ورنہ اسی پر اکتفا کریں. یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر کسی کا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا نا تو پھر بھی اس کا جو ہے غروب آفتاب تک جو ہے اس پر امساک کرنا واجب ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا بس کچھ کھائے پیے, نہیں, پھر بھی کھانا پینا جائز نہیں. لیکن مینسز کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ایسی جو ہے خود بہت روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, کھانا پینا جائز ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہ کر لیا کریں. آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ